یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سیر الاسرار و سید الابرار۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی ہے۔ قرآن کریم میں 136 مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ وہ 15ویں یا 16ویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے صندوق نکلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچی کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی اور فرعون کو اس کی تربیت و پرورش کرنے اور بیٹا بنانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح غیبی طور پر ایک شہزادی کی طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے ایک مظلوم اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے فرعون کے قوم کے ایک آدمی کو گھوسا مار دیا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ سے نکاح کر دیا۔ جب وہ اہل خانہ کو لے کر مدین سے مصر روانہ ہوئے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر مصر پہنچ کر وہ بنی اسرائیل کی اصلاح اور فرعون کو دعوت حق دینے پر مشغول ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں صرف سامنے ہی دیکھتا ہوں؟ بخدا تمہارا خشوع و خضوع اور رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، بلا شبہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے تم کو دیکھتا ہوں۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 418، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 6639، روایت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں۔ جب سفر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلو تو اپنے گھر والوں کو یہ دعا دو،
استودعکم اللہ الذی لا یخیب ودائع، میں تمہیں اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ترجمہ، کتاب الملول والل ابن سنی، حدیث نمبر 507۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور اس کو مشکل لگتا ہو تو اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک پڑھنے کا اور ایک اٹکنے کی مشقت کا۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 1862، روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 2۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے، اسے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 134۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو زمین پر رہنے والے سب جاندار گرمی سے ہلاک ہو جائے۔ اللہ کل امت مصطفیٰ کو، حضور کی امت کو تمام عذابوں سے بچائے۔ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا، کیا تیرے پاس زریرہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگایا اور اپنے پیر کی انگلیوں کے درمیان جو پھونسی تھی اس پر رکھ کر یہ دعا فرمائی۔ ترجمہ، اے بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے اللہ، اس زخم کو ختم کر دے۔ چنانچہ وہ پھونسی اچھی ہو گئی۔ مستدرک، حدیث نمبر 7463۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جو جمعہ کے لیے نکلے وہ غسل کر کے مگر اپنے پاس خوشبو ہو تو لگائے اور مسواک کو ہر حال میں لازم پکڑے۔ کتاب ابن ماجہ، حدیث نمبر 1089، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین۔